الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ ذہن میں رہے کہ المتقین پرہیزگاروں کو کہتے ہیں اور رب تبارک و تعالی کا خوف دل میں رکھنے والے کو کہتے ہیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ اس طرح کر کے نا جھک کے چل رہا ہے. تو جس طرح آج کل بھی کئی بناوٹی صوفی کرتے ہیں، اس طرح کر کے جھک کے چلنا، لوگوں کو پتہ چلا یہ تو تقوی سے نڈھال ہو چکا ہے بیچارہ. تو اس طرح کر کے چل رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی پشت پر کوڑا مارا اور ساتھ ہی فرمایا کہ تقوی ایسے نہیں ہوتا، تقوی دل کے اندر ہوتا ہے. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے. تو بندے کے، انسان کے جو اجزاء ہیں نا پورے جسم کے، ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ جز جو ہے وہ دل ہے. وہ کیا ہے؟ دل ہے، قلب ہے. اور یہ فرمایا کہ دل جو ہے نا یہ سارے اعضاء کا بادشاہ ہے. تو سب سے پہلے رب تبارک و تعالی نے بندہ مومن کے دل کی شان بیان فرمائی کہ متقین وہ پرہیز والے ہیں. چونکہ عمل میں اور ایمان میں دونوں میں افضل اور اعلیٰ ایمان ہی ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. اور ایمان کا جو مرکز ہے وہ دل ہے جی. تو اس لیے سب سے افضل و اعلیٰ شے جو ہے اسی کا ذکر فرمایا، دل کا، للمتقین. اور آگے رب تبارک و تعالی نے یقیمون الصلاۃ، اس سے بدنی باتیں، کون سی باتیں؟ بدنی باتیں جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ ہے، ان کا ذکر فرمایا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ ہماری راہ میں جو ہم نے انہیں دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں، یعنی مال خرچ کرتے ہیں. اس سے مالی باتوں کا ذکر فرمایا. کن کا ذکر فرمایا؟ مالی باتوں کا ذکر فرمایا. یہ ذہن میں رہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. ایمان جو ہے نا وہ ماننے اور یقین کرنے کا نام نہیں ہے. مان لینا کہ یہ نبی ہیں، یقین کر لینا کہ یہ نبی ہیں، یہ ایمان نہیں. مکے کے کافر جو ہے نا انہیں بھی یقین تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں رب کے. ابو جہل تک کو یقین تھا کہ حضور سچے نبی ہیں رب کے. اور مدینے کے یہودی جو تھے وہ سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف شریفت دیکھ کر، سارا کچھ دیکھ کے، بالکل بے عینی ہی جو کچھ ان کی کتابوں میں موجود تھا ویسا ہی حلیہ حضور کا تھا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کے نام موجود تھے، ان کے کام موجود تھے، ان نے کیا کیا کرنا ہے سارا کچھ موجود تھا. یہاں تک کہ جس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بعد شہادت ہوئی، اسی رات یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ حضور آ گئے ہیں. آقا علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، مدینے میں یہودی چھتوں پہ چڑھ کے چیخ رہے تھے رات کو، اور یہی کہہ رہے تھے کہ یہودیوں تمہارا بیڑا غرق ہو گیا. وہ امام الانبیاء، وہ خاتم النبیین جنہوں نے ہم بنی اسرائیل میں آنا تھا وہ بنی اسماعیل میں آ چکے ہیں. یہ ابھی آقا علیہ السلام پیدا ہی ہوئے ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ آقا علیہ السلام آ گئے ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سارا کچھ دیکھتے تھے. رب تبارک و تعالی نے یہاں تک فرمایا کہ الذین یعرفون ابناہم کما یعرفون ابناہم، فرمایا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. ایسے پہچانتے ہیں. آقا علیہ السلام کا حق پر ہونا، حضور کا نبی ہونا، آقا علیہ السلام کا آخری نبی ہونا، سارا کچھ انہیں معرفت ہے. اب یہ معرفت بھی ایمان نہیں، صرف پہچان لینا کہ حضور سچے نبی ہیں یہ بھی ایمان نہیں ہے بھائی. اگر یہ ایمان ہوتا تو یہودی سارے پہچانتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا، فرمایا کہ عبداللہ یہ جو رب کا فرمان ہے کہ یہ سارے حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کو اور آقا علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، فرمایا کہ یہ بات جو ہے نا کہ فرمایا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور ختم نبوت کو حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. تو کہنے لگے ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں اپنی بچوں پر اتنا یقین نہیں ہے کہ ہمارے ہیں. ہو سکتے کہ ہماری بیوی نے کوئی گڑبڑ کر دی ہو، کوئی بات دائیں بائیں کر دی ہو، ہمیں اپنے بچوں پر، ہمارے اپنے بچوں کے اپنے بچے ہونے پر اتنا یقین نہیں ہے. قسم خدا کی جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رب تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہونے پر یقین ہے. یہ جب بات کی نا حضرت عبداللہ بن سلام نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا. واہ واہ کیا بات کی ہے تو نے بھائی، ہیں جی. تو یہ ذہن میں رہے، صرف ایسے مان لینا، یقین کر لینا، معرفت آ جانا کہ آقا علیہ السلام سچے نبی ہیں، یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان ہے بھئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اسے تسلیم کرنا. اسے کیا کرنا؟ تسلیم کرنا. اور یہ ذہن میں رہے، ایک مرتبہ میں نے یہاں جملہ لکھا تھا کہ تسلیم کے بعد تحقیق کرنا. کئی بندوں کو اس پہ بھی تکلیف ہو گئی تھی، وہ ایسے ہوتے نا، تکلیف ہو جاتی ہے ایسے بندوں کو. میں نے کہا بھی تسلیم کے بعد تحقیق کرنا یہ کفر ہے. آقا علیہ السلام کو تسلیم کر لیا کہ حضور سچے نبی ہیں، تو اب بندہ کھڑا ہو کے تحقیقیں کرے سچے ہیں بھی یا نہیں. جب آقا علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ کا سچے نبی مان لیا تو پھر آقا علیہ السلام کے سارے احکامات، حضور کی ساری شریعت مبارکہ کو مانے. اب کھڑا ہو کے تحقیق کرے تو کیا کون سے محقق بنا پھرتا ہے بلا بتائے. تسلیم سے پہلے تحقیق ہوتی ہے. جب تحقیق کر لی تو اب تسلیم کس چیز کی بھائی ہے جی. ایک محدث ہے نا بہت بڑے، یہ تسلیم کے بعد تحقیق دیکھیں کیسے بندے کو نقصان دیتی ہے. ایک محدث ہیں بہت بڑے، وہ کہتے ہیں جی ایک دن میرے سامنے حدیث آئی حضور کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھائے یا امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سر گدھے والا کر دے. کہتے میں نے کہا ایک دن دیکھوں تو صحیح ہوتا بھی ہے یا نہیں. تسلیم کے بعد تحقیق ہو رہی ہے اور بیڑا غرق کیسے ہو رہا ہے. وہ محدث کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک دن نا امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے رکوع سے سر پہلے سجدے سے اٹھا دیا، تو کیا ہوا؟ کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شکل ہی گدھے والی کر دی، ساری گدھے والا ہو گیا، حلیہ بگڑ گیا اس کا سارا. تو اندازہ لگائیں پیارے محترم بھائیوں، تسلیم کرنے کے بعد تحقیق. آج جتنے بھی لبرل سیکولر بے دین ہیں، یہ نعوذ باللہ من ذالک آقا علیہ السلام کے احکامات کو دیکھ کر اٹھا کر کے لیبارٹریوں میں چیک کرتے پھرتے ہیں، لیبارٹریوں میں دیکھتے پھرتے رسول اللہ کی حدیثوں کو، رسول اللہ علیہ السلام کے فرامین کو. اگر لیبارٹری کہے کہ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر لیبارٹری انکار کر دے تو پھر انہوں نے ان کا بھی انکار کر دیا. تو بتائیں بھائی پھر الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. رب انہوں نے آقا علیہ السلام نے رب ہے ہم نے مان لیا، آقا علیہ السلام ایک ہے ہم نے یہ بھی مان لیا، آقا علیہ السلام نے جنت ہے ہم نے مان لی، حضور نے فرمایا جہنم ہے ہم نے مان لیا، میں میزان ہوگا ہم نے مان لیا، قیامت آئے گی ہم نے مان لی. سارا کچھ غیب ہے یا نہیں؟ پھر جب بندہ اتنا کچھ غیب مان لے تو پھر وضو سے پہلے 3 مرتبہ کلی کرنے کا حکم کیوں ہے؟ یہ لیبارٹری میں بندہ چیک کرے تو پاگل نہیں ہے وہ؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ بھائی. تسلیم کر لینے کے بعد تحقیقیں یہ بندے کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہے، بندے کا ایمان تک ضائع ہو جاتا ہے. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، باتیں کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کو کسی عالم کے پاس جائے، جا کر پوچھے جی آپ یہ بتائیں نماز جو ظہر کی ہے وہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے. مثال دے رہا ہوں، ویسے انہوں نے مطلقاً احکامات کے بارے میں کہا. کوئی بندہ جو ہے نا آگے سے اسے کوئی حکمت بیان کر دے، جی یہ حکمت ہے، وہ کہے ہاں اب میں نماز پڑھوں گا، تو باتیں بندہ کافر ہو گیا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ کا حکم تسلیم نہیں کیا، اس نے اس عالم کی بیان کی ہوئی حکمت پر ایمان لایا، وہ حکمت کو تسلیم کیا، اس نے رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کو تسلیم نہیں کیا. غلام کو کیا لگے کہ حکمت ہے یا نہیں، غلام کو کیا لگے کہ اس میں کیا پوشیدہ ہے کیا پوشیدہ نہیں، اس میں کیا اسرار ہیں کیا راز ہیں. آج بیڑا غرق کیا ہے لوگوں نے فلسفے بیان کر کے، روزے کا فلسفہ
نماز کا فلسفہ، شہادت کا فلسفہ، معراج کا فلسفہ. بھائی خدا کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کو فلسفوں کی طرف نہ لے جاؤ. ہیں اعلیٰ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، ابو جہل آیا آقا علیہ السلام کے پاس سے گزرنے لگا، کہنے لگا کوئی نئی خبر ہو تو بتائیں. آقا علیہ السلام نے ہاں ہے سن. انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام میں رات گیا ہوں مسجد اقصیٰ، سارے نبیوں کو نماز پڑھائی ہے جی. اس کے بعد آسمانوں پہ گیا، جنت جہنم، جنت کو دیکھا، اس کی نعمتیں دیکھی، تو وہ وہاں سے بھاگا. اس نے کہا آج وقت ملا ہے ابو بکر کو پٹانے کا، ابو بکر کو یہاں سے ہٹا دوں گا. یہ تو بات ابو بکر بھی نہیں مانے گا ہے جی. اب بات دیکھیں جی، ابو جہل جو ہے رسول اللہ علیہ السلام سے سن کر کے وہاں سے بھاگا سیدھا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جا کے کہنے لگا جی کوئی یہ کہے، اور میں بدتمیز یہ نہ کہ کوئی یہ کہے، یہ بتا کہا کس نے ہے. کیونکہ ایک تو ہستی ہے نا ایسی، وہ جو بھی کہے ہم مانتے ہیں، جو بھی کہے ہم مانتے ہیں، کیونکہ غیب پر جو ایمان لائے ہیں. رسول جب مان لیا تو پھر تحقیق کس چیز کی بھائی؟ تحقیق وہاں نہیں جہاں تسلیم ہو جائے، جہاں تسلیم نہیں تحقیق وہاں ہوتی ہے. کہا کہ کہا کس نے ہے؟ وہ کہا تیرا یار کہتا ہے. اس نے کہا پگلا، میرے یار نے یہ کہا ہے کہ میں وہاں تک گیا ہوں، میرا یار اگلی بات کہے میں تو وہ ماننے کو تیار ہوں. فرق واضح ہو گیا. ابو جہل نے امام الانبیاء سے سنا تو منکر، ابو بکر نے ابو جہل سے سنا تو مان گئے. تسلیم جب ہو جائے تحقیقیں نہیں ہوتی. یہ نہیں کہا کہ آقا علیہ السلام کے پاس جا کے پوچھوں کہ حضور آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں. میں نے ابو جہل نے کہا ہے مان گئے. ابو جہل نے بیان کیا کہ تیرا حبیب یہ کہہ رہا ہے. آپ فرمایا میرے حبیب نے یہاں تک کہا ہے، اس سے آگے تک بھی فرمائیں. ابو بکر تو وہ بھی ماننے کو تیار ہے جی. ایمان دیکھے کیسا ہے حضور کے صحابہ کا، حضور کے غلاموں کا. بھائی احکامات شریعہ جو ہیں ان کی حکمتیں پوچھ کر عمل نہ کرو. ماننا ہے صرف اس بات میں ماننا ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے بس، ہمارے رسول اللہ علیہ السلام کا حکم ہے بس. یہ کیا ایمان ہوا بندے کا یار؟ حکمتیں پوچھ کے. یہاں ایک پولیس کا افسر جو ہے نا، وہ اپنے ماتحتوں کو کہہ دے فلاں فلاں جگہ پہ کھڑا ہونا ہے، کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ پوچھ جائے جی مجھے وہاں کیوں بھیجا، تو اسے وہاں کیوں بھیجا. کبھی پوچھتے ہیں؟ ایک بندہ کہنے لگا نا جی، دو بندے اکٹھے ہوئے، ایک کسی اور قوم کا لیڈر تھا، ایک کسی اور قوم کا لیڈر تھا. ایک کچا لیڈر تھا، ابھی بن رہا تھا. اس نے دوسرے لیڈر سے پوچھا، اس نے کہا جی بندہ کامل لیڈر کب بنتا ہے، کامل رہنما کب بنتا ہے؟ وہ شیشے کی ایسے دیوار تھی، اس کا نوکر بیٹھا تھا. اس نے کہا یار سیدھے چلے جاؤ یہاں سے، وہ فلاں چیز اٹھا کے لاؤ. اب سامنے شیشے کی دیوار ہے، شیشے لگا ہوا موٹر سارا. اب وہ جو اس کا خادم تھا، نوکر تھا اس کا، وہ وہاں سے اٹھا سیدھا بھاگتے ہوا گیا. اس نے ماری ٹکر اس میں جی، شیشہ کیا ٹوٹنا تھا، بندہ ہی مر گیا. اس نے کہا جب تیری بات ماننے کے لیے یوں تیار ہو جائے نا بندے، پھر تو کامل رہنما بن جائے گا. تو بتائیں بھائی، آقا علیہ السلام نے جب فرمایا نا اپنے صحابہ کو، فرمایا کہ میرے غلاموں بتاؤ بدر جانا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے آقا آپ فرمائیں تو ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تلواریں. آپ فرمائیں تو کیسر و قصے سے لڑائی شروع کر دیں، آپ فرمائیں تو ہم سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں ہیں جی. اس حد تک ایمان آقا علیہ السلام کے صحابہ کا. اسی لیے رب تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کی مدح فرمائی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، میں کہ آمنو کما آمن الناس، آمنو کما آمن الناس، فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لائے. ہاں ایسے ایمان لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ لائے ایمان. محبوب کے صحابہ نے کبھی حکمتیں نہیں پوچھی، کبھی نہیں پوچھا کہ محبوب یہ فرمائیں یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے. کیونکہ حضور کے صحابہ جانتے تھے جب مان ہی لیا ہے تو پھر تحقیق کس چیز کی، پھر تحقیق ہی نہیں چلتی بھائی. تحقیق پہلے تھی، اب تحقیق نہیں ہے. اور مزے کی بات دیکھیں، ابو بکر صدیق نے تو اس پہ بھی تحقیق نہیں کی. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی سارے معجزے دیکھ کر پوچھ کے انہوں نے مانا ہے، میں ابو بکر ایسے ہی مان گیا ہے، مجھے ابو بکر نے ایسے ہی مان لیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گئے نا جی کہیں، رات کو انہوں نے خواب دیکھا، پھر راہب کو بیان کیا، کہا کہ تیرے علاقے میں امام الانبیاء جو ہیں وہ ظہور فرمائیں گے، اعلان نبوت فرمائیں گے، تو ان کا سب سے پہلا یار بھی بنے گا، ان کا خلیفہ بھی بنے گا. جب آقا علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے حضور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں.
کہنے لگے حضور اس پہ کوئی دلیل؟ حضور نے میں وہی جو خواب دیکھا تھا تو نے. مان گئے جی، مان گئے جی، کچھ نہیں دیکھا، مزید کچھ نہیں دیکھا جی. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تسلیم بھی کیا تو بغیر تحقیق کے، کہا کہ آپ نے فرما دیا تو بس ٹھیک ہے جی، مان گئے ہم. ایمان یہ ہوتا ہے بھائی. تو یہ پیارے اور محترم بھائیوں، ایمان جو ہے نا وہ تسلیم کرنے کا نام ہے. کیا کرنے کا نام ہے؟ تسلیم. تسلیم کہتے ہیں سر جھکا دینے کو، ہر حال میں، ہر وقت، ہر دور میں، ہر بات پر سر جھکا دینا، یہ تسلیم کہلاتا ہے. اور دین کی بات، اچھا مزے کی بات دیکھیں، دین کی باتوں کو اب مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے رب کو ایک مانتا ہے، رب کو، نبی کی ذات پر اعتماد کیسا ہو، نبی کی ذات پر اعتماد کیسا ہو. کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں رب کو ایک مانتا ہوں، آقا علیہ السلام کے کہنے پر نہیں، فلسفیوں کے کہنے پر، تو وہ بندہ مومن نہیں ہے. رب کو مانے ایک تو حضور کے وسیلے سے، حضور کی ہی اتباع میں. رب کی توحید کو مانے تو حضور کی ہی اتباع میں مانے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ بات نکلی ہے اسی بات سے جو میں نے کہا کہ حکمت سن کے نہیں ماننا، حکم سن کے ماننا ہے. مومن حکم سن کے مانتا ہے، حکمت دیکھ کے نہیں مانتا. یہ ذہن میں رہے. تو کوئی بھی بندہ کسی بھی عقیدہ شریعہ کو مان رہا ہے، لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ میں رسول اللہ کے وسیلے سے نہیں مانتا، میں تو فلاں فلسفی کو دیکھ کے یا فلاں انگریز کی تحقیق کو دیکھ کے مان رہا ہوں، تو وہ بندہ مومن ہے نہیں. یہ پکی بات ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح کر کے دین کی باتوں کو ویسا ہی ماننا ضروری ہے جیسا کہ وہ آئی ہیں، جیسا کہ وہ آئی ہیں. جیسے زکوٰۃ ہے، کوئی بندہ زکوٰۃ سے مراد تزکیہ لیتا ہے، زکوٰۃ سے وہ مراد نہیں لیتا جو اسلام نے ایک اس کی خاص اصطلاح مقرر فرمائی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مراد یہ ہے کہ اپنے مال پر ہول ہونے پر اور صاحب نصاب ہونے پر اس کی زکوٰۃ نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کو دے، مسکینوں کو دے، جہاں بھی جناب اس کے مصارف ہیں وہ قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں وہاں پر صرف کرے. اگر کوئی بندہ جو ہے نا ویسے کہتا ہے جی میں زکوٰۃ تو مانتا ہوں لیکن زکوٰۃ کا معنی مراد لیتا ہوں صفائی ستھرائی، زکوٰۃ کا معنی ویسے لغوی صفائی ستھرائی ہے، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو شریعت نے مقرر کیا معنی. آپ کو بندہ کہے جی میں اس کا معنی صفائی ستھرائی ہی لیتا ہوں، کیا لیتا ہوں؟ صفائی ستھرائی لیتا ہوں، تو وہ بندہ مومن ہے نہیں ہے. تو کہے جی میں دیکھو صفائی ستھرائی لیتا ہوں، معنی اس کا ہر وقت نہا دھو کے رکھتا ہوں، بالکل میں کپڑے لشک پشک رہتا ہوں، لہٰذا میں تو مومن زکوٰۃ دے رہا ہوں نا. پھر تو ایسا بندہ قرآن پاک میں تعویل کی وجہ سے آقا علیہ السلام کے حکم شریف کو اس کی اپنی جگہ سے پھیرنے کی وجہ سے ایمان سے فارغ ہو چکا ہے، ایمان سے فارغ ہو چکا ہے. تو پوری گفتگو سے کیا ثابت ہوا بھائی؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تسلیم کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ تسلیم کا نام ہے. اور تسلیم کے بعد تحقیق بیڑا غرق کر دیتی ہے. آقا علیہ السلام کے صحابی دیکھیں، آخری حدیث پاک بیان کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے ایک بندے کے ساتھ معاملہ فرمایا، بعد میں آقا علیہ السلام نے اسے جب پکڑا، میں ہاں بھی تیرا میرا یہ معاملہ ہوا تھا لین دین کا، وہ بندہ ہی مکر گیا. اس نے کہا جی نہیں. وہ کہنے لگا جی آپ گواہ پیش کر دیں. آقا علیہ السلام نے، میں جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا اس وقت کوئی تھا ہی نہیں، اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. تو اس نے کہا نہیں جی گواہ دیں گے تو مانوں گے ورنہ میں بھی نہیں مانتا. ادھر آقا علیہ السلام کے غلام حضرت خزیمہ گزرنے لگے، حضرت خزیمہ گزرنے لگے. آقا علیہ السلام نے، انہوں نے پوچھا حضور کیا ہوا ہے؟ آقا علیہ السلام نے، میں ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر؟ میں اب یہ گواہ مانگتا ہے، اس وقت وہ تھا نہیں. کہنے لگے حضور مجھے سامنے کرے، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے یہ معاملہ کیا ہے، آپ نے یہ کیا ہے. انہوں نے کہا آقا علیہ السلام میں تم تو اچھا جی معاملہ ہو گیا سارا، وہاں سے روانہ ہونے لگے تو آقا علیہ السلام راستے میں فرمایا خزیمہ وہ تو تھا ہی نہیں اس وقت، تو نے گواہی کیسے دے دی ہے؟ کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا رب ایک ہے، میں وہاں تھا دیکھنے کے لیے. تو یہ ذہن میں رہے، نبی اور رسول کو من حیث النبی اور رسول ماننا ہے،
مجموعی حیثیت سے مانا یہ نہیں کہ نماز روزے کی بات آئی تو مان لیا، باقی معاملات میں نہ 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 نہ، ہر ایک معاملے میں آقا علیہ السلام کو سچا ماننا ایمان ہے۔ آپ کو بندہ یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک آقا علیہ السلام بحیثیت نبی سچ بولنے والے ہیں اور بحیثیت بشر جو ہیں آقا علیہ السلام بات دائیں بائیں کر دیتے، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ ہاں، آقا علیہ السلام کو مجموعی حیثیت سے، ہر حیثیت سے سچا ماننا اور آقا علیہ السلام کی ہر بات کو سچا ماننا اور اسے واقع کے عین مطابق ماننا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔